وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کا تذکرہ صرف زمینوں پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی مقدس ذات ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں: لولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما خلقت الجن والانس. اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں جنات اور انسان کو بھی پیدا نہ کرتا. لولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما خلقت الدنیا والآخرہ. اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا اور آخرت کو پیدا نہ کرتا. لولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما خلقت الجنت والنار. اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں جنت اور جہنم کو بھی پیدا نہ کرتا. تو مطلب یہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے اور جتنے بھی جنات ہیں، دنیا میں کتنا بھی اچھا کام چلے، آسمانوں پر کتنا بھی اچھا کام چلے، جنت کتنی بھی بہترین بنے، یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. ہمارے نبی آنا تھا، اس لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ہمارے نبی آنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو پیدا کیا. ہمارے نبی دنیا میں آنا تھا، اس لیے ہمارے نبی کو اللہ نے دنیا جیسی چیز بنا کے دے دیا. ہمارے نبی جنت میں جانا تھا، اس لیے ہمارے نبی کے لیے اللہ نے جنت بنائی. تو مطلب یہ ہے کہ آسمانوں سے لے کر زمینوں کی گہرائیوں تک ہر چیز ہمارے نبی کے صدقے میں بنی ہے. ہم نے خود سنا ہے، احادیث مبارکہ ہے کہ صبح میں 70,000 فرشتے مدینۃ المنورہ میں روضہ اقدس کے پاس اترتے ہیں اور شام تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں. پھر شام میں 70,000 فرشتے اترتے ہیں، صبح والے فرشتے چلے جاتے ہیں، شام والے فرشتے آتے ہیں. تو یہ شام والے فرشتے صبح تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود اور سلام پڑھتے رہتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. ہر نبی محبوب دنیا تھے، محبوب وطن تھے، محبوب بستی تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کائنات تھے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے نبی سے محبت کرتا تھا. یہاں تک بات ہے، علماء خود کہتے ہیں
3 دن سے تفسیر بھی چل رہی ہے معراج کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسا سفر اللہ نے صرف ہمارے نبی کو دیا۔ بڑے بڑے فرشتے تھے، بڑے بڑے انبیاء تھے، لیکن اللہ نے کسی بھی نبی کو، کسی بھی فرشتے کو یہ مقام نہیں دیا جو مقام میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ وضو کسی بھی امت میں نہیں تھا، صرف یہ امت کے لیے وضو دیا ہے۔ مسجد کسی بھی امت کے لیے مسجد نہیں تھی، اللہ نے اس امت کے لیے مسجد بھی دی، اور اوپر سے اللہ نے یہ بھی کہا جعلت الارض مسجدا، کہ آپ آسمانوں کی بلندیوں پر بھی اڑو، آپ وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دریاؤں کے اندر بھی جاؤ، وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ہوائی جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ بس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کے لیے پوری زمین سجدہ کی جگہ بنا دی۔ حوض کوثر کسی کو نہیں ملا، صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور عرش کا سایہ کسی بھی امت کے اتنے افراد کو نہیں ملا جتنے افراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں سے لے کر، جنتوں سے لے کر زمینوں تک اگر کسی کا چرچا اللہ کے بعد 24 گھنٹے ہوتا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ صرف اذانوں کو ہم لے لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد روزانہ ہر مؤذن اپنی مسجد میں یہ کلمہ دہراتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم نے سنا ہے ہمارے علماء سے کہ پورا 24 گھنٹے کہیں بھی ایک لحظہ، ایک سیکنڈ ایسا نہیں کہ یہاں اذان ختم ہوئی ہو وہاں اذان شروع نہ ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ 24 گھنٹے پوری دنیا میں اذان گونجتی ہے۔ لوگ اذانوں کو بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے عرش کے اوپر کہ حضور جب بھی میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تمہارا بھی نام لیا جائے گا۔ جب بھی میرا نام، چاہے میرا کلمہ پڑھیں اس میں بھی لا الہ الا اللہ پورا نہیں ہو سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ بولنے سے اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھ لیتے۔ نماز ناقص ہو جاتی ہے اگر ہم اتحیات پڑھ کے درود شریف نہ پڑھیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو بھی یاد کرتا ہے، ان کی زندگیوں کو بھی یاد کرتا ہے۔ پرندے نبی سے محبت کرتے تھے، جانور نبی سے محبت کرتے تھے، درخت نبی سے محبت کرتے تھے، پتھر نبی سے محبت کرتے تھے، پانی نبی سے محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے اللہ رب العزت بھی ہمارے نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ اتنے چیزوں کے اندر نبی کی محبت سما جانا یہ کیسے ممکن ہے؟ آج ہمارے دلوں میں سوال ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نبی کی سنتوں پر چلتے ہیں، لیکن ہماری بات مخلوق تو دور کی بات، ہمارے گھر والے خود ہمارے بیوی بچے ہماری بات نہیں مانتے، مخلوق تو دور کی بات۔ قربان جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین پر اللہ رب العزت ایسے گاؤں سے ان کو اٹھایا، ایسی دنیا کے گاؤں سے ان کو اٹھایا کہ ایسی زبردست جماعت گزری ہے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کی کہ نبی کے اشاروں پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، اپنے گھر کو سجانا نہیں آتا تھا، لیکن جب نبی کی باتوں پر چلنا شروع کیے، اللہ کی باتوں پر عمل کرنا شروع کیے، اللہ بڑے بڑے روم اور فارس کی حکومتیں اللہ نے صحابہ کے پاؤں میں ڈال دیا۔ بڑی بڑی پاورفل حکومتیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے پاؤں کے تلے گرنے لگی، جن کو سپر پاور مانا جاتا تھا، جن کی طاقتوں کی مثالیں دی جاتی تھی، بڑے بڑے رستم زماں صحابہ کا نام سنتے تو کپ کپ آتے تھے، جن کو بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، جن کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا،
جن کو گھر سنبھالنا نہیں آتا تھا، جن کو کپڑا پہننا نہیں آتا تھا، لیکن جب اللہ کی باتوں پر چلنا شروع کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا شروع کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے سے مکہ سے نکلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہمارے نبی کے نام کو مشہور کیا، اللہ اسی طرح حضرات صحابہ کے نام کو بھی مشہور کیا۔ آج میری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ آج ہم اپنے اللہ کو راضی کیوں نہیں کر سک رہے؟ 10,000 کا مجمع ہاتھ اٹھاتا، یا رب محمد انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود احادیث گواہ ہیں، 10,000 صحابہ کا ایک قافلہ جنگ میں ہاتھ اٹھا کر رونے لگے اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے، یا رب محمد، اے محمد کے رب، انصر امت محمد، امت محمد کی مدد فرما۔ قسم خدا کی، احادیث میں لکھ کر ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ آسمان پھٹا اور کئی ساری سواریاں سفید پگڑیاں پہنے ہوئے، سفید جھبے پہنے ہوئے، سفید گھوڑوں میں آسمان سے اترنے لگے۔ 10,000 کا مجمع ہاتھ اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو پھاڑ دیا اور آسمانوں سے اللہ کے فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے بھیج دیا، صحابہ کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ کیا جماعت تھی! ایک عورت حضرت خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کر کہنے لگی کہ حضور، میرے شوہر مجھے طلاق زہار دے دیے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو حرام ہو گئی اپنے شوہر کے لیے۔ تو خولہ بنت ثعلبہ کہنے لگی، نہیں حضور، میرے شوہر بوڑھے ہو گئے ہیں، میں ان کا دیکھ بھال کرتی ہوں، اب میرے شوہر میرے لیے حرام ہو گئے تو وہ بوڑھے آدمی کو کون دیکھ سکتے ہیں؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کی دیکھ بھال کون کر سکتے ہیں؟ کچھ تو میرے اوپر رحم فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خولہ میں کیا کروں، شریعت کا حکم ہے۔ تو خولہ بنت ثعلبہ اسی جگہ پلٹ کر آسمان کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ، تیرے نبی کہتے ہیں کہ میرے لیے حرام ہو گیا ہے رشتہ، لیکن مجھے امید ہے کہ تو میرے حق میں فیصلہ اتارے گا، مجھے امید ہے کہ تو میرے حق میں فیصلہ اتارے گا۔ یہ کر کے رونے لگی، گڑ گڑانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، امی عائشہ ہمارے نبی کے سر کو کنگھی کر رہی تھی۔ فوراً ہمارے نبی کے اوپر وحی اترنے لگی، فوراً قرآن کی آیتیں اترنے لگی، ہمارے نبی کے جسم سے پسینہ شروع ہوا، ہمارے نبی کے جسم سے کپکپاہٹ شروع ہو گئی۔ تو امی عائشہ نے کہا، خولہ، نبی کے اوپر قرآن اتر رہا ہے۔ تو ان کی چیخیں اور نکل گئی کہ شریعت میرے بارے میں حکم اتاری ہے یا میرے خلاف حکم اتاری ہے، اور رونا شروع کری اور اللہ کو پکارنا شروع کری۔ نبی جب آنکھ کھولتے ہیں تو کہتے ہیں، خولہ خوش ہو جاؤ، اللہ تمہارے حق میں فیصلہ اتار دیا ہے۔ ایک عورت بیٹھ کر اپنے اللہ کو راضی کر لیتی تھی۔ آج 60 لاکھ سے زیادہ مجمع کعبۃ اللہ کو پکڑ کے روتا ہے، میدان عرفات میں روتا ہے، مسجدیں جمعہ کے دن بھری پڑی رہتی ہیں، مسجدوں میں رونے کی آوازیں ہیں، مدرسوں میں رونے کی آوازیں ہیں، مراکز میں رونے کی آوازیں ہیں، خانقاہوں میں رونے کی آوازیں ہیں۔ بچے رو رہے ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، عورتیں رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، لیکن اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ صاف فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ جب تک اپنے دلوں کو پاک نہیں کرتے، اللہ ان دلوں کی آہٹوں کو سنتا بھی نہیں۔ دلوں میں نفرتیں رکھو، دلوں میں دشمنیاں رکھو، دلوں میں تکبر رکھو، دلوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہو، دلوں میں بھائی بہنوں سے دشمنی رکھو، بیوی بچوں کے تکلیف دے کر رکھو، اپنے بھائی کی دشمنی رکھو، مال کی محبت رکھو، دنیا کی محبت رکھو، اور موت تک چیخیں مارتے رہو، میری مدد ہرگز نہیں آ سکتی۔ اللہ کیا پیاری بات فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میں نے تیرے لیے، تمہارے ابا کے لیے جنت سے شیطان کو نکال دیا، لیکن تم میرے لیے، میری محبت کے لیے اپنے دل سے شیطان کی محبت کو کیوں نہیں نکالتا؟ اتنی بڑی جنت میں نے شیطان سے پاک کر دی، کیوں؟ تو آرام سے رہے، تیرے گھر والے آرام سے رہے، پورے انسان آرام سے رہے، اس لیے میں نے شیطان کو جنت جیسی زبردست چیز سے نکال کے باہر رکھ دیا۔ لیکن میرے بندے، تیرے اوپر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تو میرے لیے اپنے اس چھوٹے سے دل سے شیطان کی محبت کو نہیں نکالتا۔
اللہ صاف کہتے ہیں کہ دیکھو میرے نبی کو، جن کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملا کرتا تھا لیکن ان کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی۔ لوگ تعجب ہیں، پورے مذہب والے تعجب ہیں۔ آج ہمارے پاس جتنے کپڑے ہیں، آج ہمارے پاس جتنی کھانے کی چیزیں ہیں، آج ہمارے پاس جتنی سہولتیں ہیں، اتنی سہولتیں نبی کے پاس نہیں تھی، صحابہ کے پاس نہیں تھی، لیکن پوری دنیا ان کو مانتی تھی، پوری دنیا ان کی باتوں پر عمل کرتی تھی۔ وہ اس لیے ان کے ایک اندر عادت ایسی تھی کہ صحابہ کی اور صحابہ کے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، ابرہم قلوبا، ان کے دل بڑے پاک ہوتے تھے، کسی کی نفرت، کسی کی دشمنی، غیر اللہ کی محبت اپنے دلوں میں نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے حضرت نے صاف فرما دیا کہ جب تک ہم اپنے دلوں پر خواہشات کی چادر اوڑھ کر رکھیں گے، وہاں اللہ سکون کی نیند ہرگز نہیں دے سکتا۔ اللہ سکون لینا چاہتے ہیں، اللہ سے سکون لینا چاہتے ہیں، اللہ کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد کو اپنے اوپر اتارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے شرط ہے کہ صحابہ جیسا اپنے دلوں کو پاک رکھتے تھے، تم بھی اسی طرح اپنے دلوں کو پاک رکھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو اللہ نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے پاس آئے ہیں، میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، آپ تو خزانوں کے مالک ہیں، آپ تو زمین اور آسمان کے مالک ہیں، میں آپ کے لیے کیا تحفہ لے کر آ سکتا ہوں؟ آپ تو پوری کائنات کے رب ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، کچھ تو آپ میرے لیے لے کر آئے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اللہ ایک چیز لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ نے پوچھا محمد کیا لے کر آئے ہو؟ اے اللہ پوری زندگی کا تواضع لے کر آیا ہوں، پوری زندگی آپ کا بندہ آپ کا بندہ رہ کر، آپ کا بندہ ہو کر، آپ کا بندہ بن کر مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ چیز لے کر آیا ہوں کہ پوری زندگی میرے اندر تواضع ہے، پوری زندگی میرے اندر چھوٹا پنا ہے، پوری زندگی میں آپ کا بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں، آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کا بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں، اللہ یہ چیز لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسی لفظ سے قرآن کا سورہ بھی اتار دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ بندہ بننا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ جب کوئی بھی مسلمان بندہ بنتا ہے، بندے کا مطلب یہ ہے، ایک ہے مزدوری کرنے والا، ایک ہے نوکر۔ مزدوری کرنے والا صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، شام میں اپنے پیسے لے کر اپنا گھر چلا جاتا ہے، لیکن نوکر ایسا نہیں، غلام ایسا نہیں، اسے خرید لیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے گھر نہیں جا سکتا، وہ اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جا سکتا، وہ اپنی مرضی سے آزادی نہیں چاہ سکتا جب تک کہ مالک اسے آزاد نہیں کر دیتا۔ اسی لیے اللہ نے ہم سب کو مزدور نہیں بلکہ اللہ نے ہم سب کو اپنا بندہ بنا لیا۔ جب تک مسلمان بندہ بن کر رہے گا تب تک اللہ کی مدد اس پر آتی ہی رہے گی۔ جن کا کھانا ایک سوکھی روٹی تھی، جن کا کھانا کھجور کے چھوٹے چھوٹے دانے تھے، لیکن ان کی حکومت، ان کی بادشاہت پوری دنیا کے چپے چپے میں پہنچ گئی۔ آج ہم مسلمان صرف ہماری بات، میں تو ابھی بھی بول دیا کہ ہماری بات تو مخلوق دور کی بات، ہماری بات ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کے بچے تک نہیں سنتے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے سامنے بندہ بن کر رہنا چھوڑ دیا، ہم اللہ کو پکارنا چھوڑ دیے، ہم اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیے۔ صحابہ کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ وہ اللہ کے بندے بن کر رہنا پسند کرتے تھے اور اللہ کے سامنے چھوٹے بن کر رہنا پسند کرتے تھے اور اپنے دلوں کو پاک رکھتے تھے۔ اور سب سے بڑی صفت صحابہ کی یہ بھی تھی کہ خود بھوکے رہتے لیکن بازو والوں کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ آج ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا رہوں، میرا گھر اچھا رہے۔ قسم خدا کی، اللہ کی قسم، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی باپ، جو کوئی بھی مرد یہ سوچتا ہے کہ میں اچھا رہوں، میرا گھر اچھا رہے، اللہ کی قسم قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہ وہ اچھا رہتا نہ اس کا گھر اچھا رہتا۔
اگر کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی اچھا رہوں، میرے محلے والے بھی اچھے رہیں، میرے گاؤں والے بھی اچھے رہیں، پوری دنیا کے انسان اچھے رہیں، مخلوق اچھی رہے، برابر موسموں میں بارش پڑتی رہے، جانوروں کو روزی ملتی رہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اچھا رہے، قسم خدا کی اس کی نیتوں کا اثر پوری کائنات پر پڑتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں پتھر پھوڑتے تھے تو کہنے لگے روم فتح ہونے والا ہے، شام فتح ہونے والا ہے، بڑی بڑی حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھ آنے والی ہیں۔ تو کفار ہنسنے لگے، مشرکین ہنسنے لگے کہ دیکھو محمد کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، جن کے پاس کھانا کھانے کے لیے کھانا نہیں، ان کے دوست بھی غریب ہیں، ان کے کپڑوں سے پسینے کی بو آتی ہے، ان کے پہننے کے لیے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس سکون کی چیزیں نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں اپنے ہاتھ میں لائیں گے، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ میرا یقین کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے حضور یقین کی بھی ضرورت ہے، ہم مرتے دم تک آپ کے لیے قربان ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ مانے تو اللہ نے چند ہی سالوں میں پوری دنیا میں اللہ نے صحابہ کی حکومت کو پہنچا کر دکھایا۔ تو آج ضرورت ہے ایک دوسرے کے لیے سوچنے کی، آج ضرورت ہے ایک دوسرے کے لیے تڑپنے کی۔ کیا زبردست زندگی گزار کے چلے گئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے زبردست مالدار صحابی تھے، لیکن جب ایمان لائے تو سب کا سب چھوڑ کر دو ٹاٹ رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلا پھرا کرتے تھے۔ غالباً غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیٹھ پر حملہ ہوا، دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، پیٹھ پر حملہ ہوا، پھر بھی اپنے دونوں بازوؤں سے جھنڈا بچا کے رکھے، پورا جسم تیروں سے چھلنی کر دی تو ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور بازو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اپنے چچا کے انتقال کو دیکھ کر، تو اللہ نے تسلی کے لیے ہمارے نبی کو بھیج دیا، ہم جبرائیل کو بھیج دیا، بھیج کر کہا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو بولو کہ آپ کے چچا کا نام میں عرش کے اوپر لکھ دیا ہوں، حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، کہ حمزہ اللہ کے بھی شیر ہیں، حمزہ اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ اتنے زبردست صحابی، ہمارے نبی نے فرمایا سید الشہداء، شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہیں۔ اتنے زبردست صحابی وہ بھی شہید پڑے ہیں۔ ہمارے نبی کی پھوپھو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ کی بہن حضرت صفیہ اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے دو کفن کے کپڑے لے کر آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری پھوپھو کو روکو، اس لیے کہ لاش ہے، لاش کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی، تکلیف ہوگی، میری پھوپھو کو روکو۔ تو صحابہ گئے، جا کر کہنے لگے نبی کا حکم ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت صفیہ رک گئی اور کہنے لگی میں اپنے بھائی کو بس ایک بار دیکھ لینا چاہتی ہوں، اور میں اپنے بھائی کے لیے کفن کا کپڑا لے کر آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفن کا کپڑا لے لیے تو دیکھا کہ دو صحابہ ہیں، ایک حضرت حمزہ ہیں، ایک حضرت مصعب بن عمیر ہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کفن کا کپڑا لے کر آئی ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کفن کا کپڑا نہیں ہے، چھوٹا سا ٹاٹ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر سکتے تھے کہ دیکھو بہن کپڑا لائی ہے، بھائی کو کفن دے دو، مصعب بن عمیر کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن نبی تھے، پوری امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھو دو صحابہ ہیں، دو کپڑے ہیں، اب بڑا کپڑا میں حمزہ کو نہیں دے سکتا، چھوٹا کپڑا مصعب کو نہیں دے سکتا، قرآن ڈالو۔ دو میت کے لیے کفن کے کپڑے کا قرآن ڈالا جا رہا ہے، حالانکہ اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ کفن کا کپڑا بھی منگا کر کفن رکھ کے اندر بھیج سکتے۔ قرآن ڈالا جا رہا ہے، حضرت حمزہ کے حق میں چھوٹا کپڑا آ رہا ہے، حضرت مصعب بن عمیر کے حق میں بڑا کپڑا آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے چچا کو چھوٹے کپڑے میں دفن کرو اور مصعب بن عمیر کو بڑے کپڑے میں دفن کرو۔ حضور سر چھپا رہی، پاواں کھل رہی، پاواں چھپا رہی تو سر کھل رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پتے ڈال کر کام ختم ہو۔
مرتے وقت بھی قربانی، مرتے وقت بھی اپنے بھائی کا ایثار، مرتے وقت بھی مر رہے، لیکن پھر بھی مشورہ ہو رہا ہے کہ کفن کا کپڑا کسے دیا جائے، کفن کا کپڑا کسے دیا جائے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر حکومت نہیں کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے۔ غریب بھی ہاتھ اٹھاتا تو نبی کے حق میں دعا کرتا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہم پر آخر تک نصیب فرما۔ اس لیے کہ کبھی بھی خود نہیں کھاتے تھے، جبھی بھی آتا تھا دوسروں کو پہنچاتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پر راج کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب آتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بانٹ دیا کرتے تھے۔ اسی لیے سب سے بڑی طاقت ایک غریب کی دعا ہے، ایک یتیم کی دعا ہے، ایک بیوہ کی دعا ہے، ایک یتیم کی دعا ہے، ایک غریب کی دعا ہے۔ جب یہ دعائیں کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، اللہ کی قسم کائنات کا ذرہ ذرہ بھی ان دعاؤں کو نہیں روک سکتا۔ ہمارے نبی یہی بتا کر گئے کہ اپنے لیے جی کر کیا فائدہ ہے، اپنے لیے جئیں گے تو تھوڑا جسم اچھا بڑھے گا، تھوڑے کپڑے اچھے پہن لیں گے، تھوڑا کھانا اچھا کھا لیں گے، تھوڑا گھر اچھا بن لیں گے، پھر مر کر چلے جائیں گے، لوگ زمین کا بوجھ سمجھ کر لے جا کر پھینک کر آ جائیں گے۔ لیکن ہم دوسروں کے لیے جینا شروع کریں گے، اللہ کے لیے جینا شروع کریں گے، اللہ کے گھروں کے لیے جینا شروع کریں گے، تو لوگ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہمارا جنازہ بھی اٹھائیں گے تو ان کے آنکھوں سے پانی جا رہا ہوگا کہ اتنے اچھے انسان دنیا سے جا رہے ہیں۔ پھر یہ انسان واپس آئیں گے یا نہیں معلوم نہیں۔ اسی لیے ہم نے احادیث میں بھی پڑھا ہے اور ہمارے بزرگوں سے بھی سنا ہے، جب نیک بندہ مرتا ہے تو اس کے جسم کے کپڑے جتنے بھی ہیں وہ کپڑے بھی رونا شروع کرتے ہیں۔ وہ جن مصلے پر بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا وہ مصلہ بھی روتا ہے، وہ جن گھروں میں بیٹھ کر آرام کیا کرتا تھا وہ زمین روتی ہے، اس گھر کا ذرہ ذرہ روتا ہے کہ اتنا اچھا انسان دنیا سے چلا گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے جینے کی عادت مت ڈالو، دوسروں کے لیے جینے کی عادت ڈالو۔ اللہ کے گھروں کو خوبصورت بناؤ، اللہ کے گاؤں کو، اللہ کی چیزوں کو خوبصورت بناؤ، اللہ کے انسانوں کو خوبصورت بناؤ۔ ہر ایک کا دل جیتنے کی کوشش کرو، ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ بدلے ایسے ہیں کہ یہ آنکھیں کھلے رہنے تک نظر نہیں آتی، جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا اللہ کو خوش کر کے دنیا سے ہے۔ اس لیے آج ہر مسلمان یہ عہد کرنا ہے کہ اس لیے علماء بھی کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، اگر گھر میں کوئی آدمی سالن دو لوگوں کے بنا لیتے ہیں، ساتھ میں شوہر کہتا ہے کہ تھوڑا سالن زیادہ بنا لو، اگر کوئی دوست آئے تو ان کے ساتھ بھی ہم کھا لیں گے، تو علماء لکھتے ہیں مسائل کے اعتبار سے کہ جب تک وہ سالن ختم نہیں ہوگا اللہ مہمانوں کا ثواب بھی دیتے رہیں گے۔ اگر کوئی آدمی صبح میں اپنی کھڑکی کھولتا ہے گھر کی اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں کھڑکی کھولوں گا تو ظہر کی اذان میرے گھر کے اندر آئے گی، تو جب تک کھڑکی کھلی رہے گی اس وقت تک اسے اذان کا ثواب ملتا رہے گا۔ صرف نیت کرنے پر اتنا ثواب اللہ دے رہے، اچھے کاموں کی نیت کرنے پر ثواب ہے۔ تو جب ہم اچھے کام کریں گے، جب ہم ایک دوسرے بھائیوں کا خیال کریں گے، جب ہم اللہ کے دین کا خیال کریں گے، جب ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، جب ہم مدرسوں کو آباد کریں گے، جب ہم گاؤں کے ہر چیز کو آباد کریں گے انشاءاللہ، آپ سوچ کر دیکھو کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیں کتنا یاد کریں گے۔ ہاں ضرورت ہے سب سے پہلے اس چیز کی کہ اپنے دلوں کو پاک رکھو، دوسروں کی دعائیں لینے کی عادت کرو۔ اس لیے کہ ہم جن کسی کو بھی بولے کہ دعا کرو دعا کرو دعا کرو تو کوئی دعا نہیں کرتا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایسے بن جاؤ کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہی دعا دے دیں، ایسے اپنی عادتوں کو بنا لو، ایسے اپنے اخلاق کو بنا لو، ایسا دوسروں کے لیے جینے کے لیے عادت ڈالو کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہی ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اور بھی زندہ رکھے، اے اللہ ایسے لوگوں کو اور بھی اچھا رکھے۔ اس لیے اس کے لیے ضرورت ہے اپنے دلوں کو پاک رکھنے کی اور اپنے ہاتھوں کو صدقہ و خیرات میں خوب پھیلانے کی، اللہ کے گھروں کے لیے خوب دینے کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی دنوں سے مدرسے کا کام بھی چل رہا ہے، مسجد کا کام بھی چل رہا ہے، دکانوں کا کام بھی چل رہا ہے، قبرستانوں کا کام بھی چل رہا ہے۔ آپ شوق سے اس سب میں حصہ دے رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کے پیسوں کو، اللہ آپ سب کی ایک ایک روپیے کو آپ کے حق میں قبول فرمائے۔
अल्लाह उसे ज़रिया बनाकर आपकी क़ब्र को अल्लाह जन्नत का बाग बनाए। इसी तरह और भी जो भी हजरात पैसे देना है वो 10 देने की कोशिश करें। आइंदा हफ्ते तक पूरे पैसे पहुंचना है। आइंदा हफ्ते हम सबको पैसे देना है, कब्रिस्तान के पैसे देना है। इसलिए जो भी जितने भी घर वाले पैसे नहीं दिए हैं वो देने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। जितने भी नौजवान, जितने भी बड़े लोग फ़िक्रें कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, अल्लाह उन सब के पैसों को कबूल फरमाए, अल्लाह उनके घरों में सुकून अता फरमाए। इसी तरह आगे बढ़ चढ़ कर काम करने की कोशिश करते रहो, हर एक का ख्याल करने की कोशिश करते रहो। और मैं तो हर जुमा कहता हूँ कि अपनी ज़बान पर अस्तग़फिरुल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द सबसे ज़्यादा रखो। आज ज़रूरत है इस्तिग़फ़ार की। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का। दुकाने इश्क है ये मिलती है या इश्क की पुड़िया, यहाँ से मिलती है हाँ हाँ अरे हाँ इश्क की पुड़िया। मेरा महदुल फ़कीर इस्लाम का गुलशन निराला है, हिदायत का ये मरकज़ है।